کہ 1971 کی جنگ کو پاکستان میں کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے، سوالیہ بنانے کے لیے، اور پاک فوج کو آپ اپنے ذہن میں یہ سمجھیں کہ جیسے پاک فوج جابر تھی، ظالم تھی، جس نے 1971 میں قتل عام کیا، اور 1971 میں پاک فوج نے ظلم کیا، اور کس طرح سے 1971 کا نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ ذرا چڑی بابا کا کلپ دیکھیے۔ 1971 کی جنگ، اس کے حوالے سے ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان ڈیبیکل کے حوالے سے ہم سب تاریخ جانتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ سازشی مفروضے ہیں، اور اس میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے کنسپریسی کی جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ سیٹھی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کنسپریسی ہندوستان نے ایک سٹیج پہ کی تھی، مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ ہر چیز کا پہلا دیکھنا چاہیے، پہلا قدم کون اٹھاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ تھا، جیسے سب کو ہم کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے 70 میں، اس میں ایسٹ پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا عوامی لیگ کو۔ اس کے بعد یہ کرائسس شروع ہو گئی، ادھر تم ادھر ہم، ہماری طرف بھٹو صاحب تھے اور یحییٰ خان صاحب تھے، ان کی طرف مجید تھا اینڈ ان کی عوامی لیگ تھی، اور وہ سارے اکٹھے تھے۔ اور ہوا یہ کہ مارچ 3 کو آپ کی فوج کا ایکشن ہوا 1971 میں ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ وہ آپ نے الزام لگایا کہ آپ غداری کر رہے ہیں، آپ علیحدگی کی تنظیم بنا رہے ہیں، ہم نہیں، اور کریک ڈاؤن کیا عوامی لیگ کے اوپر۔ تو وہ آرمی ایکشن ہوا۔ اب وہ آرمی ایکشن کو 3 مہینے تک تو ٹھیک ٹھاک سیویئر آرمی ایکشن تھا، اور اس میں یہ ہوا کہ آپ نے کافی اچھی خاصی کریک ڈاؤن کی، اور اس کے بارے میں ایک نئی کہانی ہے، مگر میں وہاں نہیں جاتا آج۔ مگر اس کے بعد آپ کی فوج جو تھی وہ بیسکلی اربن ایریاز میں وہ باہر نکل چکی تھی، ریٹریٹ کر چکی تھی، اور وہ بالکل اب اندر آ چکی تھی اربن ایریاز میں، کیونکہ پہلے وہ باہر گئی تھی یونیورسٹیز ادھر ادھر، تو وہاں آپ اور مکتی باہینی جس کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا وہ آپ کو دھکیل رہی تھی۔ پھر ایک ایسی سٹیج آئی جب کہ آپ نومبر تک پہنچے کہ ہمیں یہاں ویسٹ پاکستان میں ہماری لیڈرشپ، فوجی لیڈرشپ اور بھٹو صاحب جو سیاسی لیڈرشپ، ان کا یہ خیال تھا کہ اب حالات وہاں بہت خراب ہو رہے ہیں، اور کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اس کے دوران کوئی میرا خیال ہے 10 ملین، کہتے 10 ملین ہے مگر ہو سکتا ہے بہت کم فگر ہو، 1-2 ملین ریفیوجیز ایسٹ پاکستان سے بنگال چلے گئے تھے، ویسٹ بنگال، کیونکہ وہاں تشدد ہو رہا تھا، ہماری فوج کریک ڈاؤن کر رہی تھی، لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے، اسپیشلی ہندو پاپولیشن بھی بھاگ رہی تھی، کچھ مسلم پاپولیشن جو ریزسٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے جا کے ویسٹ بنگال کلکتے کے قریب وہاں جا کے کیمپ شیمپ، تو انڈیا کو تکلیف ہو رہی تھی، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ جو کچھ اندر ہو رہا ہے اس سے ریفیوجیز بن رہے ہیں، تو انڈیا کو ایک جواز مل رہا تھا کہ دیکھیے کتنے ریفیوجیز ہمارے پاس آ گئے، جیسے یاد ہے افغانستان میں جہاں سے جب وہ ریفیوجیز یہاں آئے، ہم نے کہا ہمارا انٹرسٹ بھی بن گیا ہے کیونکہ اتنے ریفیوجیز آ گئے، یہ ایک ایکسکیوز بنتا ہے، تو وہ ریفیوجیز چلے گئے، انڈیا کو ایک ایکسکیوز مل رہا ہو، تو ہمیں اب یہ خدشہ تھا کہ اب ہماری وہاں شکست ہونے والی ہے، کیونکہ ہماری فوج بہت ایکسٹینڈڈ تھی اور بڑے مسئلے بن رہے تھے۔ ہم نے یہاں 27 نومبر کو غالباً ویسٹ پاکستان فرنٹ پہ ایسٹ پاکستان میں پریشر کو کم کرنے کے لیے، ہمیں 23 نومبر تو ذرا اس میں بھی خیال کریں تاریخ بدلنے سے پہلے۔ اب کارگل کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں، ذرا سنیے، کارگل کی تاریخ سنیے، ایک نئی تاریخ بیان کر رہے ہیں کارگل کی، جی سنیے۔ کارگل اور سیاچن کا ایک تعلق ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1984 میں ہوتا یہ تھا کہ ونٹر کے دوران پاکستان کی افواج کے ٹروپس سیاچن کی ہائٹس چھوڑ کے، یہ ہمیشہ ہمارے کنٹرول میں تھا، اس پارٹ آف آر سائڈ، تو ہمارے ٹروپس ونٹر میں نیچے آ جاتے تھے لوور کیمپس پہ، بیکاز وہاں فراسٹ بائٹ اور بڑے خطرناک موسم ہوتا تھا، اور جب تھوڑا سا وہ سنوز ووز میلٹ کرتی تھی واپس چلے جاتے تھے، اور یہ کافی عرصے سے مطلب 10-15-20 سال سے یہ ہو رہا تھا، سیاچن آپ کے کنٹرول میں تھا۔ ہندوستان والوں نے یہ سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم سیاچن جو ہے وہ ان سے چھین لیں، کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تو یہ چھیننا نہیں تھا، دس نیڈ ناٹ لیڈ ٹو وار۔ اور وہ اس وقت کی یہ ہوا جبکہ 1982-83 میں پاکستان کی حکومت ہندوستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو خالستان موومنٹ تھا اس کو سپورٹ کر رہی تھی، سکھوں کے موومنٹ کو ہم کر رہے تھے، پرووک کر رہے تھے، ہم بالکل ہم کر رہے تھے، اور ان کو ہم امداد دے رہے تھے، یہاں سے کہا کہ فیصلہ آباد کے اندر ان کو پناہ بھی دیتے تھے، ٹریننگ ہوتی تھی، پھر وہ جاتے تھے، یہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے، ٹھیک، یہ 1965 کا بدلہ لے رہے تھے، 71 کا بدلہ لے رہے تھے۔ سن لیجیے آپ،
ہنسی مذاق دیکھ رہے ہیں آپ, ہنسی مذاق. یہ 71 کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے جی. ابھی تو آگے کا کلپ تو ذرا دیکھ لیں, ابھی پوری بات تو آپ کو دوسرے کلپ میں سمجھ میں آئے گی, پھر میں ذرا پوسٹ مارٹم کروں گا. جی ذرا دکھائیے گا دوسرا کلپ. کارگل میں, کارگل ہائٹس میں انڈینز, وہ جیسے سیاچن پاکستانی ہائٹس میں بیٹھے ہوتے تھے, یہاں انڈینز بیٹھے ہوتے تھے, اور پاکستانی تو قریب بھی نہیں تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ چلو یار ونٹر میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کارگل ہائٹس لے لیتے ہیں. اور کارگل ہائٹس اوور لک کرتی ہے ویلی جو کہ کشمیر کو جو روٹ جاتا ہے, وہ ایک سپلائی لائن بھی ہے, انڈیا کی ایک ہی تو روٹ ہے جو کشمیر کے, وہ کارگل دراس روڈ ہے. تو ان کا خیال تھا کہ کارگل میں ہم اس کو کیپچر کر لیتے ہیں خفیہ طور پہ, انڈیا کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے, اور یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا, کشمیریوں نے کیا. یہ وہی ڈبل, خود کرنا نہیں تھی, کسی کے ذریعے, ہاں, مگر ایکچولی ہمیشہ خود. تو انہوں نے نومبر 98, اب یہ میری اطلاع کے مطابق, جلدی سے میں آپ کو بتا دوں, نومبر سے لے کے مئی تک انہوں نے خفیہ طور پہ انفلٹریشن کی, اسپیشلی ٹرینڈ پیپل. ہوتا یہ تھا کہ جب نیچے اترتے تھے پہاڑوں سے تو وہ ٹروپس کو وہ پھر ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے ونٹر میں گھر جاتے تھے. اس دفعہ انہوں نے ان کو ریسٹ اینڈ ریکریشن نہیں کیا, انہوں نے کہا نیچے اتر رہے ہو سیاچن ہائٹ سے, آپ مہربانی کر کے, اور آپ ادھر کارگل کی طرف رخ کر دیا ان کا, تاکہ یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی نئی فورس آئی ہے. ٹھیک, اور وہی ٹروپس جو نیچے اترتے تھے ان کو ادھر کر کے اور کارگل کی طرف بھیجنا شروع کر دیا, اور سلولی آہستہ آہستہ انفلٹریشن شروع کر دیا. نومبر دسمبر میں یہ شروع ہوئی, اور فائنلی جب اپریل تک انہوں نے جا کے کارگل میں یہ بیٹھ گئے تھے, وہاں کوئی بھی نہیں تھا, سارے مورچے جو تھے چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے, وہ انڈینز نیچے آ چکے ہوئے تھے, انہوں نے اب سمر میں جانا تھا. دیٹ از ہاؤ دے وینٹ ٹو کارگل. اور جب پتا چلا کہ یہ ہو گیا تو پھر جا کے وہاں لڑائی جھگڑے ہوئے, اور اس لڑائی جھگڑے میں آخر میں یہ ہوا کہ آپ کو وڈرا کرنا پڑا اور امریکہ کی سہارا لینا پڑا, اور وہاں انڈیا دھمکی دے رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے پھر آ رہے ہیں ان کے پیچھے, کیونکہ یہ, اور پھر آپ جب وڈرا کر رہے تھے تو آپ کے لاسز بڑے سخت ہوئے, اور اس کے ساتھ انڈیا نے اپنی شیلنگ بھی کی, انہوں نے پوری فورس بھی لے کے آئے, پھر آپ وہاں ہولڈ نہیں کر سکے, پھر آپ نے وڈرا کیا امریکہ کا سہارا لے کے, اور اس کے اندر نواز شریف اور مشرف کی لڑائی ہوگی. نواز شریف کو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے لوگ ہیں, کچھ کشمیری مجاہدین, ایکچولی کشمیری مجاہدین نہیں تھے. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو خفیہ رکھنا ہے, ہم نے ایئر فورس کو بھی نہیں بتانا, نیوی کو بھی نہیں بتانا, یہ ہمارا ایک اسپیشل آپریشن ہے, اور آپ دیکھیے گا آپ فاتح کشمیر آپ کو ہار ڈالے جائیں گے, اب دیکھیے گا انڈیا کولیپس کر جائے گا, ہم کٹ کر دیں گے روڈ اور کشمیر سری نگر پہنچ جائیں گے. تو میاں صاحب نے سوچا یار بلے بلے ہو گئے, یہ پتا چلا کہ میاں صاحب کو بھی دھوکہ دیا, اور وہ جو ساری پیس پروسیس میاں صاحب نے واجپئی صاحب کے ساتھ فروری میں کیا تھا, اس سے پہلے یہ کارگل آپریشن خفیہ طور پہ شروع ہوا. دکھ ہوتا ہے ناظرین, ایسے لوگوں کو ہم اپنے ملک میں دانشور کہتے ہیں. آپ ذرا انداز دیکھیے گفتگو کا, میں کیا کہوں, یہ میرا کیس تو خود پلیڈ ہو رہا ہے, یہ تو خود نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا دوست کون ہے اور پاکستان دشمنی میں کون آگے ہے. مورچے خالی تھے, ان میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے, کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, انڈین چلے جاتے تھے, چھپ کے بیٹھ گئے. یہ آپ کی فوج ایسے کرتی ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی وہ آئے تو انہوں نے گولہ باری کی, پھر جنگ ہوئی, پھر چھڑا لیا. اور نواز شریف صاحب کو خاکم بدہن, میں تو ظاہر ہے کہ ایک اختلاف اپنی جگہ پر, بٹ نواز شریف صاحب کے لیے کیا استعمال کریں, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے کہا جی بلے بلے ہو جائے گی, مطلب وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے, ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ظاہر ہے کہ ان کا اپنا موقف یہ کہ مجھے بے خبر رکھا گیا, ٹھیک ہے وہ ان کا موقف ہے, لیکن آپ جس انداز میں بیان کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے. آپ نے تو پوری کارگل کی وار کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جیسے جے پی دتا نے کارگل فلم بنائی تھی, یہ تو اس کا اسکرپٹ لگ رہا ہے. آپ تو ہندوستان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور اپنے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو, جنہوں نے گردن سے دبوچ لیا تھا جا کے بھارت کو, اور 1971 کا تقریباً بدلہ لیا جا چکا تھا کہ پولیٹیکل ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی, اور سیاسی بالیدگی اور سیاسی بالغ النظری وہاں پر نظر نہ آئی, ورنہ ہم نے 71 کا بدلہ تو لے لیا تھا چڑی بابا. لیکن اب آپ جیسے دانشور جب بیٹھ کر یہ نیریٹو دیں گے قوم کو کہ کارگل میں ہم ہار گئے تھے, ذرا یہ بھی تو بتائیے گا کہ بھارت تابوت کتنے پہنچے تھے, کتنے کارگل میں جو بھارتی فوجیوں کے تابوت وہاں مرنے والوں کے پہنچے تھے. پاک فوج نے کیا کیا تھا وہاں پر, پاک فوج کا بھی تو ذکر کر دیتے. آپ تو پاک فوج کو گھس بیٹھیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ انڈیا کا نیریٹو ہے. یہی نیریٹو تو بلڈ اپ ہو رہا ہے پاکستان میں.
اسی کو تو کیا جا رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے.